نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخیہ روحانیہ ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری ابوالعلائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہم عملیات کے علاوہ ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جس کو لوگ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر انسان شریعت کے حکم کے مطابق پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے مسجد جاتا ہے، لیکن مسجد کے آداب سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج میں آپ سے صرف 2-4 چیزوں پہ بات کروں گا جس میں خاص کر کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی عادت بنا لی ہیں۔ نہ علماء حضرات نہ وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کسی کو اگر اس حالت میں دیکھیں یا ایسا کرتے دیکھیں تو اسے ٹوکتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، اور لوگوں کی نظر میں پھر وہ چیز بری نہیں مانی جاتی، یعنی وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، اسے غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اس میں غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے مسجد کا ادب میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور وہ عادت بن جاتی ہے۔ اب وہ عادت کیا ہے؟ میں سے مختصراً آپ سے 2-3 باتوں پہ بات کروں گا۔ پہلی چیز یہ، اکثر لوگوں کو، یہ میرا بذات خود تجربہ ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے ناخن نوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ناخن جان لیجئے کہ اگر جیسے بڑے ہیں یا کچھ ہیں، اب وہ ناخن انہیں مسجد میں دیکھ کے یاد آتا ہے کہ یہ ہم نے کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے، اس سے پہلے انہیں یاد نہیں رہتا۔ اب مسجد میں انہیں وہ یاد آ رہا تو وہ کوئی ناخن توڑ رہے ہوتے ہیں، کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امام صاحب کوئی تقریر کر رہے ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اگر جلدی آ گئے ہیں تو وہ ناخن ان کے نوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ناخن نوچنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے، انہوں نے وہ ناخن توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو پھینک دیا، یہ کر کے یہ پھینک دیا، ان کے حساب سے انہوں نے اپنی صفائی کر لی۔ ٹھیک اسی طرح اکثر کچھ لوگ ناخن کے آس پاس یہ جو اکثر گیلی ہونے سے یا اس کی جو ہلکی سی اسکن ہوتی ہے ادھر نکل آتی ہے، اکثر لوگ وہ اسکن نوچ رہے ہوتے ہیں، پیر کی، ہاتھ کی، وہ لے کے نوچ کے وہیں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ہم بذات خود تیار ہو کے، نہا دھو کے، اچھا لباس پہن کے، تیار ہو کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اب مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ و مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ متبرک مقامات ہیں وہ ہیں یہ مسجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اب اللہ کے گھر کے آداب ہم کس طرح نبھاتے ہیں، یہ بہت معمولی باتیں بتا رہا ہوں میں، جو آج لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں اور لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اب ہم نہا دھو کے تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے گئے، کوئی تن کا، کوئی پرندہ یا کوئی اور بھی چیز ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے لیا کہ بھئی ہمارے کپڑے، ہم نہا دھو کے آئیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، لباس ہے، ہماری لوگوں میں زینت ہے، لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں، اب اس کو کیوں کر کے صاف کیا، جھاڑ دیا۔ یہ دیکھیں کہ جھاڑنے کے بعد کہاں پھینکا، وہی مسجد میں۔ اب وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی تو صفائی کر لی اپنی شان کے لیے، اب وہ جھاڑ دیا اللہ کے گھر میں، ناخن توڑا پھینک دیا وہیں اللہ کے گھر میں، اسکن جو نوچی کہاں ہے، پھینک دی اللہ کے گھر میں۔ اپنی صفائی کر لی، اپنی اچھائی کا خیال رہا ہمیں کہ ہم اپنا اچھا رہیں، وہ ہم نے اپنی گندگی کہاں پھینک دی، اللہ کے گھر میں، اس گھر میں جہاں رب سے رابطے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ مقامات جہاں ملائکہ رہتے ہیں، وہ مقام جو ہماری عبادت کی جگہ ہے، اب ہم نے وہاں اپنی گندگی پھینک دی، کوئی کسی کو نظر میں بھی نہیں آتی یہ چیز، اور جو کوئی اس کو کچھ بتائے نہ، ٹوکے نہ، تو ان کی نظر میں وہ غلط بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایک روٹین چلتا رہتا ہے۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا جوان، چند 1% کی کمیونٹی ہے، پرسنٹیج لوگوں کی ہے جنہیں چھوڑ دیں جو ان آداب کا خیال رکھتے ہیں، باقی یہاں تک کہ وہ تو اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی بات بھی مسجد میں بیٹھ کے نہ کی جائے، جو کہ حکم ہے شرعی طور پہ۔ تو وہ بات تو بہت نیچے درجے پہ رہ گئی
ہم اپنی گندگی، اپنی تمام وہ چیزیں ہم اللہ کے گھر میں پھینکتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. اب آتے ہیں دوسری طرف. لوگ کہتے ہیں صاحب، اکثر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں صاحب ہم اپنے کچھ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، ورد وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں سے دیکھ بھی لیا، چیک بھی کرا لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی اور بات بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہماری باتیں نہیں بنتی، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. تو یہ جان لیں کہ ہماری وہ ایسی غلطیاں جو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہماری زندگی پہ نیستی کی وجہ بن جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اپنی گندگی چھوڑ رہے ہیں. حکم تو یہ ہے، ادب یہ ہے ہمارے اوپر لازم کہ ہم وہ سب نحوست بھری چیزیں مسجد میں پھینکنا تو دور کی بات ہے، اگر جانماز پہ مسجد کے اندر ہمیں کوئی تنکا بھی پڑا مل جائے، لوگ اٹھانا تو دور کی بات سمجھتے ہیں، حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں. اگر اتنا موقع ہے تو اٹھ کے جا کے مسجد کے باہر پھینک کے آئیں جو اس کی حد سے باہر ہو، اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو آپ اس تنکے کو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی پرندہ ہے، کچھ بھی ہے، آپ اسے اٹھائیں، اپنی جیب میں رکھ لیں. یقین جانا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کے کتنے بگڑے کام بناتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. یہ وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی اہمیت والی ہے جس سے آج ہم سب غافل ہو گئے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، دوسرے شخص کو ٹوکنا صحیح نہیں سمجھتے، سمجھانا صحیح نہیں سمجھتے. مفتیان کرام، امام بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسے دیکھتے رہتے ہیں جیسے کچھ بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ادب سے خالی ہیں، اس تربیت سے خالی ہیں. وہی اس اہمیت کو نہیں سمجھتے تو وہ کیا کسی مقتدی کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ خود اس ادب سے خالی ہیں. ٹھیک. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے جڑا ہوا سمجھاتا ہوں، سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے، بڑے تقوی دار، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے تھے. اور اللہ والوں کا یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ان کا ایک انداز ہوتا ہے، جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں سنتے ہیں تو بطور ادب، بطور محبت ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ملتے ہیں. تو وہاں سے تھوڑی دور ایک کسی دوسرے گاؤں میں یا کسی چھوٹے سے ایک شہر میں، کسی قصبے میں ایک اور بزرگ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے سنا کہ صاحب وہاں ایک بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے پرہیزگار اور تقوی دار ہیں. ان کے تقوی کے بارے میں انہوں نے سنا، بڑے تقوی دار ہیں صاحب. تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں میں اللہ والے کو یہ ہیں، تقوی دار ہیں، تو تقوی کی وجہ سے وہ ان سے ملنے کے لیے چلے کہ میں ملاقات کر کے آؤں. وہ وہاں سے سفر کر کے آئے، جس طرح بھی پہلے سفر کیسے ہوتے تھے، پیدل یا بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی، جس طرح بھی وہ اپنے پہنچے. کیونکہ اللہ کی راہ میں چلنے والے فقیروں کے پاس مال و دولت تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ سواریوں پہ، گھوڑوں پہ اور ان پہ آ جائیں، بہت کم ایسے ہوتے. وہ جس طرح بھی آئے، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ صاحب وہ فلاں بزرگ تھے، وہ کہاں؟ فرمایا کہ وہ جو ہماری شہر کی یا گاؤں کی جو ہماری مسجد ہے بڑی، اس میں آپ قیام پذیر ہیں. آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے جو مین دروازہ تھا وہاں سے آپ کی نظر صحن میں گئی. سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، تھوڑی دوری پہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ایک لوگ آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے. آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہی ہیں، اور جو آس پاس تھے آپ کے عقیدت مند، مریدین یا محبین جو بھی تھے وہ سب آپ کے آس پاس تھے، بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا اور آپ کا ذوق و شوق اور بڑھا اور آپ نے مسجد میں قدم رکھا آپ سے ملنے کے لیے. جیسے ہی آگے بڑھے نظر آپ کی انہی بزرگ پہ بھی تھی. آپ خود بڑے صاحب کمال، صاحب بصیرت تھے. جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہی مریدین یا محبین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے دیکھا کہ حضرت کی داڑھی پہ ایک تنکا لگا ہوا تھا. اس نے فوراً وہ تنکا جلدی سے جھاڑا کہ تنکا داڑھی میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، حضرت کی داڑھی پہ تنکا لگ گیا. جلدی سے اس نے وہ تنکا جھاڑا، جھاڑ کے داڑھی صحیح کر دی، تنکا وہیں گر گیا. اس نے جو کچھ کیا وہ اپنے شیخ، اپنے مرید یا ایک اللہ والے کے ادب میں آن کے کیا، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا. لیکن جب اس کی حرکت پہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا. یہ جو جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، یہ اسی جگہ رک گئے
اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تقوی دار انسان کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنی زینت اپنی شان کے لیے اللہ کے گھر میں اس چیز کو گروا رہا ہے، کچرے کو، کہ جو اس کی داڑھی پہ لگا تھا، یہ تقوی دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی زینت شان اپنی بڑھائی کے لیے اللہ کے گھر میں وہ اس گندگی کو گرا رہا ہے، یہ تقوی دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اسی وقت الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ ثواب اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں جا کے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے دیکھنے جائیں تو، لیکن یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے وظیفے وہاں کام نہیں کرتے جہاں یہ ادب کام کر جاتا ہے، جہاں یہ احترام کام کر جاتا ہے، اور انسان کے بڑے بڑے بگڑے کام بن جاتے ہیں اس ایک تنکے کی وجہ سے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل اسی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم نے بڑے وظیفے پڑھ لیے، ہم نے بڑے عمل پکڑ لیے، ہمارا کام نہیں بنتا، میں ان تمام لوگوں کو آج دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کو آزمائیں اور کر کے دیکھیں انشاءاللہ کیسے معاملات بنتے ہیں۔ وہ اپنے محلے کی، اپنے شہر کی، یا اپنے آس پاس کی، اپنے گھر کی کوئی ایک مسجد کو دیکھ لیں جہاں وہ آسانی سے جا سکیں۔ کرنا انہیں یہ ہے کہ مسجد میں اپنا ایک ٹائم مقرر کر کے جو وہاں ہوتا ہے، مسجد کے صحن کی، مسجد کی سیڑھیوں کی، مسجد کے جو راستے کی یا گیلری کی، اس کی جھاڑو مارنا شروع کر دیں۔ ایک نیا کوچا لے لیں یا ایک نئی جھاڑو لے لیں، جس طریقے سے جو بھی ہو، نئی لے لیں اسی نیت سے کہ میں مسجد کے لیے لے رہا ہوں، اور مسجد میں ہی کہیں رکھیں اور اپنے جا کے اس کی روز صفائی کر کے آ جایا کریں۔ مسجد میں مؤذن بھی ہوں گے، مسجد کے ذمہ داران بھی ہوں گے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ بس اپنے حصے کی ڈیوٹی کر کے آ جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل 40 دن گزریں گے، آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلیں، آپ کی وہ دعائیں جو قبول آپ کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملتا، دیکھیں کیسے غیب سے مدد آتی ہے۔ کرنا خلوص دل سے ہی ہے، ادب سے کرنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، احسان سمجھ کے نہیں کرنا۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ کسی کی کہ یہ فلاں ٹرسٹی کی مسجد ہے یا فلاں نے بنائی ہے۔ اس سے آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنے خالق کے گھر پہ جا رہے ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس نیت کے ساتھ جانا ہے اور اس کی صفائی کرنی ہے۔ اپنی صفائی کریں، آ جائیں، نہ آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت، اور آپ خود دیکھ لیں انشاءاللہ 40 دن آپ یہ کام کر کے دیکھیں اور ان آداب کا خیال رکھیں، دیکھیں کیسا چینج آتا ہے۔ اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ چھوٹی باتوں پہ کیا ہوتا ہے، اکثر ہم بڑی باتوں پہ بہت ترجیح دیتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں، چھوٹی باتوں کو توجہ نہیں دیتے۔ ہماری نظر میں یہ چھوٹی بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ جس مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا منع ہوتا ہے، دنیاوی بات کرنا منع ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم اپنی گندگی، اپنی تمام جو ہماری زینت و شان میں رکاوٹ کی چیز بنی ہے وہ سب پھینک کے جھاڑ کے یوں ہی آ جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہم نے وہ کہاں گرایا، اللہ کے گھر میں گرایا۔ تو میری تمام آپ سب سے یہ بڑی درخواست ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس پیغام کو لوگوں تک عام کریں۔ جو لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں، اس کے ذریعے سے عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں، بڑے چھوٹوں کو سمجھائیں، چھوٹے آپس میں سمجھائیں، اور کوئی ہیں تو دوسروں کو یہ چیزیں سمجھائیں کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں بہت زیادہ، اور ان باتوں کا خیال رکھیں۔ صرف عبادت کر لینے سے ہی ہمارا حق پورا نہیں ہوتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب و محبت، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ریاضتیں عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن جو کچھ میں نے پایا ادب اور محبت سے۔ یہ بڑی خاص چیز ہے۔ تصوف کو اگر آپ بیان میں کرنے بیٹھوں میں، شیخ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یوں سمجھ لیں، ویسے تو اس کے درجات ہیں، میں اس پہ کبھی تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس کی اصل چیز ہے اخلاق، اصل چیز ہے محبت، خلق کے ساتھ نرم ہو جانا، خلق کے ساتھ آپ اس کے مددگار ہو جانا، آپ کا اخلاق بلند ہو جانا۔ بہرحال ابھی ان چھوٹی باتوں پہ آپ اس پہ دھیان دیں تو پورا تصوف صرف اخلاق ہے۔ حضرت داتا علی گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف صرف اور صرف اخلاق ہے، محبت ہے، کچھ نہیں۔ یہ اصل چیز جس سے ہم غافل ہیں۔
سب سے پہلے اپنے مسجدوں کی آداب سے شروعات کریں، اپنے گھر کے آداب سے شروعات کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسے برکتوں اور عافیتوں کے معاملات بنتے ہیں، اور جو میں نے طریقہ بتایا آپ اس کو آزمائیں کریں انشاءاللہ عز وجل۔ کوئی بھی آپ کی حاجت و پریشانی جو معاملات نہیں بنتے اس کو تصور کریں، اللہ ہمارے دلوں کو، حالات، نیتوں کو جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ آپ اس رب باری تعالیٰ سے اس کے گھر کی جا کے صفائی کریں، نیت کریں کہ اللہ میرے معاملات کو آسان فرما، دیکھیں کیسے کام بنتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لوگوں تک پھیلائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، جس سے کوئی لوگوں تک یہ پیغام عام ہو سکے اور لوگ بھی جان سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔